السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود انتہائی قابل احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ محمدیہ کھیدو پورہ کا یہ پروگرام سالانہ دستار بندی کا اپنی روایتوں کے مطابق آج منعقد ہوا، اور تقریباً 33 طلباء کو دستار عطا کی گئی۔ اس میں کچھ حفظ کے طلباء تھے، کچھ فضیلت کے طلباء تھے۔ یہ کل تک طلباء تھے، آج یہ عالم بن گئے، حافظ بن گئے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جامعہ محمدیہ کھیدو پورہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے فارغین دین کا، دعوت کا کام اور جوش و خروش کے ساتھ کریں۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، ہماری نیک خواہشات ہیں ان طلباء کے ساتھ۔ ابھی آپ نے مولانا نسیم احمد محمدی صاحب سے نوجوانوں کے اوپر بڑی بہترین تقریر سماعت کی۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے،
ویسے ویسے برائیوں کا، گناہوں کا گراف بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. انسان قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پورا ماحول اور پورا معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں کی چپیٹ میں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا فارمولا ہے، کوئی ایسا علاج ہے، کوئی ایسی دوا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے تو سماج میں انقلاب آ جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، نوجوان سدھر جائے، بدکاری کا بازار کمزور ہو جائے، زناکاری ختم ہو جائے، شراب نوشی بند ہو جائے؟ کوئی ایسا اصول ہے، کوئی ایسا قانون ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک حل ہے، ایک علاج ہے. انسان کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لے. اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، اجالے میں ہیں، پبلک کے سامنے ہیں، تنہائی میں ہیں، دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی نظر سے، اس کی پکڑ سے، اس کی قدرت سے ہم کبھی باہر نہیں ہیں. اس کی قدرت کا عالم یہ ہے، اس کی پکڑ کا عالم یہ ہے، اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور وہ کسی چٹان کے اندر ہوگی یا آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی یا زمین کے اندر کہیں ہوگی. رائی جانتے ہیں آپ رائی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے رائی کا لفظ استعمال کیا. یعنی رائی سب سے چھوٹی چیز ہے، سب سے معمولی چیز ہے ہماری نظر میں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، پوری کائنات میں کہیں پر بھی ہوگی، زمین میں ہوگی، آسمان میں ہوگی، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. اس رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہوگی، وہ بھی نوٹ ہوگی. یہ اللہ کا علم ہے. یعنی اس کی پکڑ سے ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ جب ہم راستہ چلتے ہیں اور ہماری آنکھیں کہیں پر ہوتی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کا نشانہ کچھ اور ہوتا ہے. راستے میں جب ہم آنکھوں سے چوری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو ہم تمہاری اس چوری کو بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور آنکھیں تو بڑی دور کی بات ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کی حالت سے بھی واقف ہے. یہ اس کے علم کا حال، اس کی قدرت کا حال ہے. اب تو ماشاءاللہ مئو بہت ترقی کر گیا، یہاں بھی بڑے بڑے شو روم کھل گئے، بڑی بڑی دکانیں کھل گئیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی دکانوں میں کیمرے لگے رہتے ہیں. بنارس اسٹیشن میں آپ چلے جائیں کیمرہ لگا ہوا ہے، ایئرپورٹ پر جائیں کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ کیمرے کیوں لگے رہتے ہیں؟ سیکیورٹی کے مقصد سے.
چوری کرنے والا چور بھی 1 منٹ سوچے گا نہیں، کیمرہ لگا ہے، چوری کریں گے پکڑ لیے جائیں گے. کوئی کسی کا سامان لینے کے پہلے، کسی کو چھیڑنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا. اور اب تو بڑے بڑے شہروں میں ٹریفک پولیس نے بھی اپنا کیمرہ لگا دیا ہے. آپ نے جیسے ہی گاڑی سنگل پر غلط کراس کی، وہ کیمرہ آپ کی گاڑی کا فوٹو لے لے گا اور آپ کے موبائل پر میسج آ جائے گا آپ کا اتنا چالان ہوا. سعودی عرب میں بہت سخت قانون ہے. جو لوگ سعودی میں کام کرتے جانتے ہیں کہ اگر اسپیڈ لکھی ہے 100 کی اسپیڈ اور آپ کی گاڑی 120 میں کراس کر گئی تو جگہ جگہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ کیمرے فوراً ریکارڈ فوٹو کھینچتے ہیں گاڑی کا اور میسج آ جاتا ہے. دنیا کا کیمرہ لگا ہے، چوری کرنے والا چوری سے ڈر رہا ہے. کسی لڑکی کو چھیڑنے والا غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچ رہا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. بائک اور کار چلانے والا اسپیڈ کو مینٹین کیے ہوئے کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے. جبکہ یہ کیمرہ انسان کا بنایا ہوا ہے. یہ کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کی فائل کرپٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کا وائر ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس کی بجلی کی سپلائی بند بھی ہو سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک اور کیمرہ بھی ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر لگایا ہے. اور اللہ کی قسم، اللہ نے جو کیمرہ آپ کے اوپر لگایا ہے یہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. اس کے ساتھ بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹیکنیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. یہ کون سا کیمرہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، تم جو کر رہے ہو اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. ہم نے کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے. یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، تم جو بھی حرکتیں کر رہے ہو، چاہے وہ تم سب کے سامنے کر رہے ہو یا کمرے کو بند کر کے کر رہے ہو، تم اپنی ماں اور باپ کے سامنے کر رہے ہو یا ماں باپ سے تم چھپ کر کے کر رہے ہو، تم مدرسے کے ہاسٹل میں رہ کر کے کر رہے ہو یا باہر سڑک کے اوپر کر رہے ہو، یعلمون ما تفعلون، وہ تمام حرکتیں تمہاری ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اور حرکتیں ہی ریکارڈ نہیں ہو رہی ہیں، انسان کیا بول رہا ہے، زبان سے جو بول رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھی بات بول رہا ہے کہ خراب بول رہا ہے، گالی بک رہا ہے کہ دعائیں پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ شیطانی بات کر رہا ہے، زبان سے بولے جانے والی چیزیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے، تو اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، جو باتیں بھی تیرے منہ سے نکل رہی ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا ایک فرشتہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. ایک ریکارڈ کرنے والا، نگرانی کرنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے. ذرا سوچو میرے بھائیو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور ہماری زندگی بھر کا کچا چٹھا جب ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ، پوری زندگی کے کیمرے کی فائل ہمارے سامنے رکھی جائے گی. اس میں وہ گناہ بھی ہوں گے جو ہم نے رات کے سناٹے میں کیے، جو ہم جانتے یا ہمارا رب جانتا ہے. اس میں ہمارے وہ پاپ ہوں گے جو ہمارے سفید کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جو ہم نے سماج اور معاشرے سے چھپ کر کے کیے تھے. اللہ، وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا. قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھاؤ، سورہ کہف کی آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جاؤ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت بھی کیا وقت ہوگا. وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. قیامت کا دن ہوگا، تمہارا نام اعمال رکھ دیا جائے گا، تمہاری کتاب رکھ دی جائے گی، تمہارے زندگی بھر کی کرتوتوں کا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ.
جو اللہ کے مجرم بندے ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، جو اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کہیں گے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کے اندر چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو، تمام چیزوں کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے اندر درج ہیں. ہمارا کیمرہ، ہمارے اعمال کا کیمرہ چالو ہے میرے بھائی. انسان کے اندر جب یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہیں سے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے. معاشرہ یہیں سے سدھرے گا، زناکاری یہیں سے ختم ہوگی، بدکاری یہیں سے ختم ہوگی، کرپشن اور بھرشٹاچار یہیں سے ختم ہوگا. جب تک یہ ڈر نہ پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو حساب دینا ہوگا، اس کے یہاں پکڑ ہوگی ہماری. اللہ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کے اندر، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے مسلمانوں تم جو بھی عمل کر رہے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو یا کیا پڑھ رہے ہو، تمہاری نگاہیں موبائل کی اسکرین پر کیا ڈھونڈ رہی ہیں. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم اس سے واقف ہیں. وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان کے اندر یا زمین کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، اللہ وہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اللہ اس کی نظر اس کے اوپر ہے، اللہ کی نظروں سے وہ چیز اوجھل نہیں ہے. اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں وہ تمام چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے. اسی لیے آپ قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، بربادی ہے کاروبار میں چوری کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے کاروبار میں بے ایمانی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا سامان خریدتے ہیں، پورا پورا سامان تولتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کی باری آتی ہے تو وہ کم دیتے ہیں، سامان میں ڈنڈی مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ نہیں جانتے کہ کل قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا. لیوم عظیم، اور قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، بہت عظیم دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو احساس ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ فیلنگ جب تک پیدا نہیں ہوگی انسان برائیوں سے توبہ نہیں کر سکتا میرے بھائی. اس لیے بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. قیامت کے دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیبوں کی لسٹ میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اور کوئی پیسے والی، منصب والی، عہدے والی
بڑے مقام کی عورت بلائے، دعوت گناہ دے، غلط کام کی دعوت دے، بدکاری کی دعوت دے. دیکھیے، ایک تو عورت بلا رہی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ گناہ کی دعوت عورت دے رہی ہے، ورنہ عام طور سے مرد تلاش میں رہتا ہے. جب دعوت عورت کی طرف سے ملے تو یہ تو بہت بڑا امتحان ہے کہ عورت خود بلا رہی ہے، اور عورت بھی کیسی بڑی خوبصورت ہے، بہت اونچے مقام کی ہے، ملکہ ہے. فقال انی اخاف اللہ، لیکن اللہ کا وہ بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا دے اور کہہ دے نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس عورت کے فتنے سے وہ بچ جائے. میرے نوجوان ساتھیوں، سچ کہتا ہوں، آج کے اس دور میں ایک نوجوان کو بدکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے. چیلنج ہے، ایک حقیقت میں چیلنج ہے اس بے حیائی کے دور میں، جبکہ موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، جبکہ انٹرنیٹ سب کے ہاتھ میں ہے، جبکہ سماج میں ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے ذہن کو خراب کرنے والی چیزیں چاروں طرف ہیں. ایسے ماحول میں ایک نوجوان کو اپنی عفت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی اصول ہے، کوئی طریقہ ہے، تو اللہ کے پیارے نبی نے اسی حدیث میں بیان کر دیا. انی اخاف اللہ، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جائے، زناکاری سے بچ جائے، بدکاری سے بچ جائے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور اسی حدیث میں آگے چل کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے عرش کا سایہ پانے والوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ انسان بھی ہوگا جو تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کو وہ آنسو بڑے پسند ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہوں. اور اللہ کے ڈر سے کون سا آنسو نکلتا ہے؟ جو سب کے سامنے نکلتا ہے؟ نہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. میرے نوجوان ساتھیوں، گناہوں سے اگر بچنا ہے تو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے آج، جو ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نماز میں من نہیں لگتا، نماز میں ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، نماز میں ہماری توجہ نہیں لگتی، نماز میں ہمارا دھیان نہیں لگتا. آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ نماز میں آپ کا دھیان کیسے لگے گا. مگر اس کے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نماز میں ہمارا دھیان بھٹکتا ہے نا، اس کے پیچھے بھی شیطان کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. شیطان کہاں کا؟ مسجد میں بھی پہنچ گیا شیطان. وہ ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے مسجد میں بھی پہنچا ہے. حضرت عثمان ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری نماز کو میرے اوپر خلط ملط کر دیتا ہے، نماز میں بھولنے لگتا ہوں، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، نماز میں میرا من نہیں لگتا ہے. اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے عثمان، یہ جو شیطان تمہاری نماز کو خراب کر رہا ہے، یہ اسپیشل الگ سے، یہ اس کا کام ہی یہ کہ نماز کو خراب کرتا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے خنزب. خنزب نام کا یہ شیطان ہے. اے عثمان، جب تمہیں نماز کے اندر یہ شیطان محسوس ہو، جب تمہیں ایسا لگے کہ شیطان تمہاری نماز کو خراب کر رہا ہے، فتعوذ باللہ، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تم اللہ کی پناہ طلب کر لو. وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا،
اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھپتھپا دو. تھپتھپا کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. یہ شیطان تمہاری نماز سے نکل جائے گا. تو نماز آج جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ ان کو سمجھ دے کہ مسلمان اور نماز نہیں پڑھتے. اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ دے جو پڑھ رہے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں کہ نماز میں دھیان نہیں لگ رہا, توجہ نہیں لگ رہی. علاج کیا ہے؟ علاج بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنے دل و دماغ میں یہ تصور پیدا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تم رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو, تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, اور اگر تم اللہ کو, تمہاری نظریں, تمہارا دل اور دماغ یہ سوچنے سے قاصر ہے, تم اپنے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں پیدا کر پا رہے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, فإنہ یراک, تو کم سے کم یہ تصور کر کے نماز پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارا دھیان کہیں اور جائے گا, ہمارا ذہن کہیں اور جائے گا, تو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہماری پکڑ کرے گا. یہ تصور پیدا کر کے تم نماز پڑھو, تمہاری نماز درست ہو جائے گی. اللہ دیکھ رہا ہے. جانتے ہیں یہ ایمان جب پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی ریاکاری نہیں کر سکتا, دکھاوا نہیں کر سکتا. بھئی ریاکاری کون کرتا ہے؟ مدرسے میں چندہ دیا, اب پورے محلے کو بتاتا پھر رہا ہے میں نے جامعہ محمدیہ میں اتنا چندہ دیا. مقصد اس کا جامعہ محمدیہ میں چندہ دینا نہیں تھا, اللہ کی راہ میں پیسہ دینا نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ پورا کھیدو پورا اور پورا مئو سمجھ جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں, کتنا فیاض ہوں, اور اللہ کی راہ میں کتنا دینے والا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, یہ ختم ہو سکتا ہے کب؟ جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ, اللہ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جب وہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے, کوئی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو رک جاتا ہے. ان کان للہ مزا, اگر وہ کام اللہ کے لیے ہے تب کرتا ہے. وَإِن كَانَ لِغَيْرِهِ تَأَخَّرَ, اور اگر غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے, دکھاوے کے لیے ہوتا ہے, نمائش کے لیے ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. ریاکاری اور دکھاوا بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھی. آج آپ دیکھیں غریبوں کو راشن بانٹا جاتا ہے تو فوٹو کھینچا جاتا ہے. غریب عورتیں ہیں بیچاری شرم کے مارے کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتی ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں فوٹو کھینچواؤ. اس کو کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچا جاتا ہے, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے. کیسا صدقہ ہے میرے بھائیو, کیسی مدد ہے یہ. کسی غریب کی عزت نیلام کر کے تم اس کی مدد کر رہے ہو. میرے نبی نے تو صدقہ کرنے کا, غریب کی مدد کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے, کہ بائیں ہاتھ کو لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. آپ ذرا وہ واقعہ یاد کریں, مدینہ کے اندر غریبوں کے, کچھ غریب ہیں, غریبوں کے گھر میں مہینے کی 1 تاریخ کو اناج کا, پورے مہینے کا راشن کا سامان کوئی لا کر کے رکھ دیتا ہے. مدینہ کے غریبوں کے گھروں میں مہینے کی 1 تاریخ کو اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے, رات میں پورے مہینے کا راشن رکھ کر کے چلا جاتا ہے. ان غریبوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے جو ہر مہینے ہماری مدد کر رہا ہے, ہر مہینے ان کا کام چل رہا ہے. اس آدمی نے کبھی اپنی پہچان نہیں بتائی, اپنا نام نہیں بتایا. جب مدینہ میں انتقال ہوا ایک انسان کا, اور انتقال کے بعد جب ان کو نہلایا جانے لگا اور ان کے بدن کے کپڑے اتارے گئے تو پیٹھ کے اوپر موٹی بوری کے موٹے موٹے نشان پائے گئے. پیٹھ کے موٹے موٹے بوری کے نشانوں نے بتا دیا کہ مدینہ کے ان غریبوں کے گھروں میں اناج کا اور راشن کا بورا پہنچانے والا یہی انسان تھا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت علی ابن حسین
زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اللہ کے رسول کے پر نواسے تھے، نواسے کے بیٹے تھے. یہ ان کا اخلاص دیکھیے میرے بھائیوں، پوری زندگی غریبوں کے گھر میں اناج پہنچاتے رہے، لیکن ان غریبوں کو کبھی خبر بھی نہیں لگنے دی کہ یہ کام میرا تھا. آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے اجاگر کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. ریاکاری اور دکھاوے کی جو سوچ ہے یہ تبھی ختم ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آگے بڑھیے، نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، زناکاری سے بچنا چاہتے ہو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ آن ہے، اس کی ریکارڈنگ آن ہے، اور یہ ریکارڈنگ کبھی بند ہونے والی نہیں ہے، چاہے دنیا کا کوئی کیمرہ ہمارے عمل کو ریکارڈ کر رہا ہو کہ نہیں کر رہا ہو. یاد کرو بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا واقعہ. بارش کا موسم ہے، تینوں سیر کرنے کے لیے گئے، بارش ہونے لگی، تینوں غار کے اندر داخل ہوئے، بڑی سی چٹان آئی، بڑا سا پتھر آیا، غار کا گفا کا دروازہ بند ہو گیا، تینوں غار کے اندر قید ہو گئے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب اس غار سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا ہے، یہاں سے اگر ہم نکلیں گے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہی نکال سکتا ہے. تینوں نے طے کیا کہ چلو ہم اپنے عمل کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ان تینوں لوگوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، انہو کانت لی بنت عم، اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، میں اس کو بڑا چاہتا تھا اور میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ میں اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ قحط پڑا، سوکھا پڑا، میری چچازاد بہن میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے، میں نے اس کی مدد کی، لیکن میں نے کنڈیشن رکھی کہ میں یہ 120 دینار تم کو دے رہا ہوں، لیکن تمہیں میری خواہشات پوری کرنی ہوں گی، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. وہ لڑکی بیچاری مجبوری کے عالم میں اس نے یہ شرط منظور کر لی، 120 دینار میں نے اس کو دے دیے. لیکن اے اللہ، جب میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تیرے لیے جائز نہیں ہوں، میرے اوپر تیرا حق نہیں ہے، تو میرے ساتھ اتنا غلط اور ناجائز کام نہ کر، اللہ سے ڈر. اے اللہ، اس لڑکی کی زبان سے تیرا نام سن کر کے میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اپنے غلط عمل سے باز آ گیا. اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو آج یہ مصیبت ہم سے تو دور فرما دے. لمبی حدیث ہے، پورا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو، اس نوجوان کو، اس کے اسی ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچایا. اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے میرے نوجوان ساتھیوں. کبھی موقع ملے تو قرآن کا 13واں پارہ اٹھاؤ، 12واں پارہ اٹھاؤ اور سورہ یوسف کی تلاوت کرو، ذرا یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. میں سچ کہتا ہوں، اگر آج کوئی لڑکا، کوئی نوجوان اگر تھوڑا ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، تو یہ اس کے حق میں بھی بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے. کیونکہ آج ایک دور چلا ہے، ایک چلن ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کے آ جانے کے بعد لڑکے لڑکیوں کی آپس میں دوستی، تعلقات، ملاقات، زناکاری، بدکاری. مئو اللہ رحم کرے، میں بہت جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں مئو آ رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے مئو کا ماحول بھی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. وہ چیز، وہ پردہ، وہ عفت، وہ عصمت جو مئو کی پہچان تھی، اب دھیرے دھیرے میرے بھائیوں متاثر ہو رہی ہے. اللہ اس شہر کی حفاظت کرے، اس شہر کے نوجوانوں کی حفاظت کرے. یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر میرے نوجوانوں آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ خوبصورت ہیں،
یوسف علیہ السلام تو ایسے خوبصورت تھے، اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں کان اوتی شطر الحسن، پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی ایک طرف ہے اور یوسف کی خوبصورتی ایک طرف، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو ہوش گنوا بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور کہنے لگی تھی کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہے، اتنے خوبصورت۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی امتحان آیا، کتنا بڑا امتحان تھا۔ عام طور سے قرآن کریم کے اندر جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کریم بہت ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان نہیں کرتا ہے، مگر جب یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کی بات آئی تو اللہ نے ایک ایک ڈیٹیل کو بیان کیا۔ وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، اسی عورت نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ اس عورت کا نام عام طور سے زلیخا بتایا جاتا ہے، حالانکہ کسی صحیح تفسیر میں حدیث میں اس کا نام نہیں آیا ہے، زلیخا کہا جاتا ہے اس کو۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، باب نہیں کہا، ابواب کا، باب بولتے ہیں گیٹ کو، جو مین گیٹ ہو وہ باب ہے، دروازہ ہے، یہاں باب نہیں، اس کی جمع لائی، ابواب، سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ اب ذرا سوچو میرے نوجوان ساتھیوں، ایک جوان مرد ہے، ایک جوان عورت ہے، اور وہ نوجوان اس شہر کا بھی نہیں، اجنبی ہے، غلط کام کر کے چلا جائے۔ آدمی اپنے شہر میں غلط کام کرنے کے پہلے سوچتا ہے، دوسرے شہر میں کر کے بھاگ جائے گا، کون پوچھنے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کنوارے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، گھر کی تنہائی ہے، عورت اکیلی ہے، یوسف علیہ السلام بھی اکیلے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہیں، اور عورت خود بلا رہی ہے، اور بلانے کا انداز بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، وہ کہتی ہے کہ اے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلا رہی ہے، غلط کام کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کوئی کیمرے کا ڈر نہیں ہے، کسی کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں ہے، کسی کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، مگر ہاں ایک ڈر ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس نازک موقع پر، اس نازک موڑ پر یوسف علیہ السلام کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ نہیں، انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا گناہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے، ایک لڑکی اگر چاہتی ہے کہ اس کا دامن عصمت محفوظ رہے، وہ بدکاری سے محفوظ رہے، تو زندگی کے ہر موڑ پر یہ اصول یاد رکھے، یہ چیز اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جب تک یہ چیز آپ اپنے دل میں بٹھائیں گے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تک جنت ملنے والی بھی نہیں ہے۔ جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھائے رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھاؤ، سورہ ملک کی آیت، اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر جن کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت دے گا، جنت دے گا۔ جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو آدمی غافل ہو جائے، جو گناہوں پر کھلم کھلا اتر جائے، جس کے دل سے یہ ڈر نکل جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یاد رکھے کہ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر وَلَا تُجَادِلَانِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے میرے نبی، یہ منافق لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان کی طرف سے بحث نہ کریں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ،
یہ عوام سے تو ڈرتے ہیں, یہ پبلک سے تو ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یعنی عجیب بات ہے کہ آدمی لوگوں سے ڈرے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈر تو ہے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ڈر نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے. ابھی آپ نے ایک حدیث سنی, ہمارے مولانا نسیم صاحب بھی وہ حدیث بیان کر رہے تھے. ہماری نمازیں برباد ہو جائیں گی, ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے, ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے, یاتون بحسنات, بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے, امثال جبال تہامہ, وہ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. پہاڑ کا وزن نہیں ہوتا, یعنی اتنی بڑی بڑی پہاڑ, اتنی بڑی بڑی نیکی لے کر کے آئیں گے کہ پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ختم کر دے گا. حضرت ثوبان کہنے لگے اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لنا, اے اللہ کے نبی ذرا کھول کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ویسے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا ڈر دیکھو کہ اے اللہ کے نبی کہیں ایسا ہو کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں, ذرا بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم, وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہاری نسل سے ہوں گے, تم بھی نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے. ولکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, اکیلے میں ہوں گے, بند کمرے میں ہوں گے, تو وہ اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے, ناجائز کام کریں گے. موبائل سب کے ہاتھ میں, انٹرنیٹ پیک سب کے موبائل کے اندر موجود ہے. اب بتائیے ایک 8 سال کا بچہ بھی وہ موبائل استعمال کر رہا ہے, 60 سال کا بوڑھا بھی وہ موبائل استعمال کر رہا ہے, لڑکی بھی استعمال کر رہی ہے, لڑکا بھی استعمال کر رہا ہے. اب بتائیے کہ اس موبائل سے ہونے والی گندگیوں سے اور برائیوں سے ایک نوجوان کو کون سی طاقت بچا سکتی ہے میرے بھائیوں؟ صرف اور صرف ایک ہی طاقت بچا سکتی ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. آج آپ حالات دیکھیں, 3 سال کے بچے گھر میں موبائل چلا رہے ہیں, یوٹیوب چلا رہے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے, موبائل چلا رہا ہے. ماں باپ پہلے خود پر غور کریں, بچہ نہیں بگڑا ہے, آپ بگڑ گئے ہیں. یہی مئو تھا, یہاں لائبریریاں تھیں, آج لائبریریاں بند ہیں, کتابیں گرد کھا رہی ہیں, کتابیں بیچنے والے رو رہے ہیں, کتابیں چھاپنے والے رو رہے ہیں, آج کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ علماء کے ہاتھ میں بھی موبائل, طلباء کے ہاتھ میں بھی موبائل. کتابیں کون پڑھتا ہے؟ کتابیں پڑھنے پڑھانے کا دور لد گیا میرے بھائی. آج کل موبائل کے اوپر ایک فوٹو آیا تھا میرے پاس, بڑا اچھا میسج دیا گیا تھا اس کے اندر. وہ کہیں یورپ وغیرہ کا فوٹو تھا. ایک آدمی ٹرین پہ سفر کر رہا ہے اور ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے, اور اس کی گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے, باپ بھی کتاب پڑھ رہا ہے, بیٹا بھی کتاب پڑھ رہا ہے. اور اس تصویر پر جو کیپشن لکھا تھا, جو لائن لکھی تھی, لکھا تھا کہ ہمارے بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارا عمل دیکھتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا بچے وہ کم سنتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں وہ بچے زیادہ سنتے ہیں, زیادہ دیکھتے ہیں. ہم دن رات موبائل چلا رہے ہیں, ماں استعمال کر رہی ہے, باپ استعمال کر رہا ہے, بھائی استعمال کر رہا ہے. تو 3 سال کا بچہ تو جب دیکھ رہا ہے سب لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک کیوریسٹی پیدا ہوگی, ایک تجسس, ایک شوق پیدا ہوگا, پھر وہ بھی موبائل استعمال کرے گا. بچے تو شارپ ذہن کے ہوتے ہی ہیں. وہ 3 سال کے بچے کو ABCD کچھ آتا ہو چاہے نہ آتا ہو, لیکن پورا یوٹیوب چلا لیتا ہے وہ. تو میرے بھائیوں, آج اگر حالات خراب ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار گارجین حضرات بھی ہیں. بچوں کے بگڑنے کے ذمہ دار ان کے ماں باپ بھی ہیں. تو یہ احساس اپنے دل میں جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے, اللہ دیکھ رہا ہے, تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو. عبداللہ ابن عمر راستے سے جا رہے ہیں, ایک چرواہا ملتا ہے جو اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس چرواہے سے کہتے ہیں بعنی شاتن,
اپنی ایک بکری تم مجھے بیچ دو. وہ چرواہا کہتا ہے عبداللہ ابن عمر یہ بکری میری نہیں ہے, یہ بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے, میں تو نوکر ہوں, میں تو چرواہا ہوں, میرا کام تو ان کو چرانا ہے, میں یہ بکری آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کا امتحان لینے کے لیے, اس کی پریچھا لینے کے لیے اس سے کہتے ہیں اچھا تم ایک کام کرو, تم ایک بکری مجھے دے دو, میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں. جب تم اپنے مالک کے پاس جانا اور مالک تم سے سوال کرے کہ بکری ایک بکری کم کیوں ہو گئی, تو تم جواب دے دینا کہ بھیڑیا آیا تو اور بھیڑیا ایک بکری کھا گیا. تمہارا بھی کام بن جائے گا, میرا بھی کام بن جائے گا. جیسے آج کل ہم لوگ کوئی کام کرانا ہوتا نا تو جگاڑ تلاش کرتے ہیں, جائز ناجائز حلال حرام نہیں, بس اپنا کام ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کا امتحان لینے کے لیے ہماری زبان میں کہہ لیجیے اس کو ایک جگاڑ بتایا کہ تم ایک کام کرو, ایک بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ چرواہا جاہل تھا, ان پڑھ تھا, دیہات کا رہنے والا تھا, لیکن ذرا اس کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھو, اس کے دل کا تقویٰ دیکھو. وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر, اے عبداللہ ابن عمر, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں, اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں, فَأَيْنَ اللَّهُ, تو یہ بتائیے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ جو ساتواں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے, وہ اللہ تو ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. اے عبداللہ ابن عمر, اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا, یہ آپ بتا دیجئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس چرواہے کے مالک کا پتہ کروایا اور کہا کہ اس کی جو بھی قیمت ہے میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اس کی قیمت دے کر کے آزاد کروایا اور پھر اس غلام سے کہتے ہیں کہ تیرا یہ جو ایک لفظ تھا, ایک لفظ جو تو نے اپنی زبان سے نکالا, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے, اس ایک لفظ نے تجھے آج دنیا میں آزاد کرا دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی تو اسی ایک کلمے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, یہ ڈر پیدا کرو, یہ احساس پیدا کرو, اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, رات کا وقت ہے, امیر المومنین اپنی رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے گشت لگا رہے ہیں. یہ عمر فاروق کا حکومت کرنے کا طریقہ ہے, وہ ایسی کمروں میں بیٹھ کر کے حکومت نہیں کر رہے ہیں. حکومت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو پورے عوام کی, پوری رعایا کی فکر کرتا ہے. آج حکومت کرنے والے اور اقتدار کرنے والے عمر فاروق کی زندگی کو کا مطالعہ کریں. عمر فاروق گشت لگا رہے ہیں, اچانک ایک مکان سے آواز آتی ہے, ایک مکان سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آتی ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ کر کے ذرا تو دودھ میں پانی ملا دے. جوان بیٹی جواب دیتی ہے امی جان کیا آپ نے امیر المومنین حضرت عمر کا آرڈر نہیں سنا ہے, حضرت عمر کا فرمان نہیں سنا ہے. عمر فاروق کا فرمان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے, اپرادھ ہے, گناہ ہے. اے میری ماں, کیا تو نے عمر فاروق کا یہ آرڈر نہیں سنا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی یہ رات کا سناٹا ہے, عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام فرما ہوں گے, عمر فاروق کو کیا پتا, تو چپ چاپ اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے. اب بیٹی کا جواب سنو. بیٹی کہتی ہے اے میری ماں, اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, رات کا سناٹا ہے, عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اذن فاللہ یرانا, اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. میری ماں, ہم جو یہ دھوکہ دیں گے, ہم اصلی دودھ کہہ کر کے جو ملاوٹی دودھ بیچیں گے, ہم جو یہ غلط کام کریں گے, کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ سوال کرے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بیٹی کی یہ بات سن کر کے ماں چپ چاپ ہو جاتی ہے, خاموش ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایڈریس کو, اس پتے کو نوٹ کرتے ہیں, اور جب گھر آتے ہیں صبح اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, اور بچوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ میرے بچوں, میں نے کل ایک لڑکی کی تھوڑی سی گفتگو سنی ہے, ایک جوان بیٹی کی لڑکی کی تھوڑی سی گفتگو سنی ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے,
میں نہیں جانتا کہ اس کا خاندان کیسا ہے, میں نہیں جانتا وہ کتنے پیسے والی ہے, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا تقوی ہے, اللہ سے ڈرنے والی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لاؤں. میرے بھائیوں, آج رشتہ ناتا کرنے میں بھی ہماری نظر سب سے پہلے بلڈنگ پر پڑتی ہے. اسی مئو سے مجھے کسی نوجوان نے میسج کیا تھا کہ مولوی صاحب اب لوگ رشتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لوم چلانے والے کے گھر. کہتے نہیں, اس کے یہاں تو لوم چلتا ہے, لوگ اس کے یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کا کاروبار اچھا خاصا ہائی فائی ہو. آج رشتے ناتے میں دینداری, اخلاق, سیرت, کردار سب کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ہے کہ نہیں, ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے تقوی کو بنیاد بنایا اور اس کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائے. میرے پیارے ساتھیوں, جب تم دیندار لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے تب ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ نیک اور صالح پیدا ہوں گی. یہی حضرت عمر کی بہو تھی. جب یہ حضرت عمر کی بہو بن کر کے آئی تو انہی کی نسل سے آگے چل کر کے اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے اور اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, وہ پیدا ہوئے. تو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ احساس تھا جو اس لڑکی کو اور اس کے پریوار کو اس حرام کام سے اور ملاوٹ کرنے سے جس نے بچا لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ احساس ہم پیدا کیسے کریں, یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا کیسے ہو. یہ میری تقریر کا آخری پوائنٹ ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ چلو بھائی یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ضروری ہے, یہ احساس ضروری ہے, اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی سماج کی. مگر یہ احساس پیدا کیسے ہو, تو یاد رکھیے کہ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے آپ کو 4 کام کرنا پڑے گا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ رقیب ہے, نگرانی کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. جب ہم نے اللہ کو بصیر مانا تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا, ہم کہیں پر بھی رہیں اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کوئی بات بول رہے ہیں, موبائل پر کسی سے باتیں کر رہے ہیں, کوئی سننے والا ہو یا نہ سننے والا ہو, اللہ سن رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی اور وہ عورت دروازے پر آئی تھی. کون سی عورت؟ جو نبی سے آ کر کے جھگڑا کر رہی تھی, بحث کر رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی, میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, میرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ جا تو میرے اوپر ویسے ہی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ ہے, میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے اور آپ کے صحابہ نے فتویٰ دے دیا کہ میں اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. اے اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں, چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں لے کے جاؤں گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے, تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو, یہی مسئلہ ہے, یہی اللہ کا قانون ہے, جاؤ یہاں سے, میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. بحث کر رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورت دروازے پر کھڑی ہو کر کے بات کر رہی تھی, میں گھر کے اندر تھی, میں سن نہیں پا رہی تھی, مگر اللہ تعالیٰ وہ سن رہا تھا اور اللہ نے سنا اور اعلان بھی کر دیا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے میرے نبی, ہم نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے آپ کے دروازے پر کھڑی ہو کر کے جھگڑا کر رہی تھی. تو اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے, اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے, اللہ رقیب ہے, نگرانی کرنے والا ہے. یہ اللہ کے جو نام ہیں, اللہ کی جو صفات ہیں, ان کے اوپر ہم ایمان رکھیں اور ان کا معنی اور مطلب سمجھ کر کے ہم زندگی گزاریں. یہ پہلا کام کرنا ہے ہم کو. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم موبائل کو ٹچ کریں تو تصور کریں کہ یہ جو ہماری انگلی ہے یہ قیامت کے دن بولے گی ہم نے اس سے کیا ٹچ کیا ہے. جب ہم صدر چوک سے اور مرزا ہادی پورہ سے اور مئو کی سڑکوں سے گزریں اور ہماری نظریں جب کسی ناجائز اور غلط چیز کا جائزہ لیں تو ہم سوچیں کہ یہ آنکھ کل قیامت کے دن گواہی دے گی. ہمارے یہ قدم جب کسی غلط چیز کو دیکھنے کے لیے چلیں تو ہم تصور کریں کہ ہمارے یہ قدم بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. میرے بندو, کل قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی, اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی گواہی دے گی, تمہاری اسکن بھی گواہی دے گی.
آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہم جو بات بولتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں، ہوا کے اندر اس کی لہریں اور ترنگیں موجود ہوتی ہیں اور وہ انسان کی اسکن کے اوپر، اس انسان کی چمڑی کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں. اور ابھی میڈیکل سائنس اس چکر میں ہے کہ اس کو ریٹریو کیسے کیا جائے. انسان کی چمڑی پر جو کچھ بھی بول رہا ہے، چمڑی پر وہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں، اس کو کیسے حاصل کیا جائے. اللہ اکبر. سائنس نے جس بات کو آج پروف کیا ہے، قرآن کریم 1400 سال پہلے اس کا اعلان کر رہا ہے کہ انسان کی چمڑی بھی ریکارڈ کر رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ بولے گی. قیامت کے دن انسان کی چمڑی گواہی دے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. اور انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ اے میری چمڑی تو بول کیسے رہی ہے. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کی چمڑی کہے گی کہ اے انسان، جس اللہ نے تیری زبان کو بولنا سکھایا ہے، اسی اللہ نے آج ہمارے اندر بھی زبان دے دی، آج ہمیں بولنے کی شکتی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی. تو اعضائے بدن، پارٹس آف باڈی، انسان کے شریر کے انگ گواہی دیں گے. یہ تصور میرے بھائیوں ہم اور آپ پیدا کر لیں، انشاءاللہ یہ ایمان بھی پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور تیسرا کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں، جس زمین پر رہتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ زمین بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن کا جب زلزلہ آئے گا، جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین بولے گی. اور انسان کہے گا کہ زمین بول کیسے رہی ہے، زمین بات کیسے کر رہی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. زمین اس لیے بولے گی کیونکہ اللہ نے زمین کو بولنے کا حکم دیا ہوگا. اللہ حکم دے گا، زمین بولے گی. یہ کھیدو پورا کی سرزمین بولے گی، یہ مئو کی سرزمین بولے گی. اس دھرتی پر، اس زمین پر ہم نے جو غلط کام کیے ہوں گے، یہ زمین اور یہ دھرتی بولے گی اور بتائے گی میرے پیارے ساتھی. اور چوتھا کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی. قرآن کی جتنی ہم تلاوت کریں گے، قرآن پر غور کریں گے، ہمارا دل نرم ہوگا اور دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا. کیونکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا. ہمارے دل کی کیا مجال ہے، ہمارا دل تو انسانی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے. جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو دل کی کیا اوقات ہے. ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ تصور اور یہ احساس ہمارے دل میں بھی پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ ڈر اور یہ احساس ہم تمام لوگوں کے اندر پیدا کر دے کہ ہم زندگی کے کسی حال میں بھی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو تمام قسم کی غلط کاریوں سے، بدکاریوں سے اللہ ان کو بچا کر کے رکھے. اللہ ہمارے ان فارغین کو جو یہاں سے آج مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ دین کا، دعوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین آج کی ہماری اس مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. ملک میں ابھی چناؤ کا بھی ماحول ہے، انتخاب کا بھی ماحول ہے. ایسے ماحول میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک میں اقتدار کی کرسی پر اللہ تعالیٰ انصاف اور انسانیت کا کام کرنے والے لوگوں کو بٹھا دے. ابھی کل شری لنکا کے اندر جو حادثہ ہوا ہے اور ایک چرچ میں کئی 100 لوگوں کو مارا گیا ہے، جو لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ ان تمام دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. اور ہم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام کا ماننے والا ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان نام نہاد ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن اور شانتی سے بھر دے اور دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.